ایسپیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اتنا بڑا پاکستان کا ایسٹ تھا، جو مدفن تھا، جو ان پروڈکٹیو تھا، ڈیڈ ایسٹ تھا، وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ بن گیا ڈیو ٹو سی پیک، اور یہ اس کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اسی طرح ہم نے توانائی میں کول کے ساتھ جہاں پہ کول کے منصوبے لگائے، اس بات کو یقینی بنایا کہ سپر کرٹیکل ٹیکنالوجی پر لگائیں تاکہ وہ انوائرمنٹل جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کریں۔ پھر ہائیڈل پروجیکٹس اس کے اندر رکھے جو پاکستان کے بجلی سے پانی سے بجلی پیدا کرنے والے منصوبے ہیں، کلین انرجی دیں، ان کو شامل کیا گیا، رینیوبلز کو اس میں شامل کیا گیا، سولر اور ونڈ کے منصوبے لگے۔ تو ایک توانائی کا پورٹ فولیو اپ ٹو $35 بلین فرام $46 بلین پورٹ فولیو ایئر مارک کیا گیا تاکہ پاکستان توانائی کی اپنی ضرورت پوری کر سکے، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 8,000 میگا واٹ بجلی ہم نے سی پیک منصوبوں کے ذریعے پیدا کی، اور اس سے ہٹ کے تقریباً 3,500 میگا واٹ نان سی پیک منصوبوں سے پیدا کی۔ تو حکومت نے اس وقت 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ سے زیادہ نئی بجلی کی صلاحیت ملک میں داخل کی۔ اب اگر آپ اسے کمپیئر کریں 67 سالوں کی 67 ایئرز کی تاریخ سے، کہ 1947 سے لے کر 2013 تک 67 ایئرز میں ہم نے صرف 18,000 میگا واٹ بجلی ایڈ کی تھی، تو اگر 18,000 میگا واٹ بجلی 67 سالوں میں پیدا ہوتی ہے اور 4 سالوں میں کوئی حکومت 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے دکھا دے، تو کیا اس کو شاباش ملنی چاہیے یا اسے سزائے موت کے قیدیوں کی چکی ملنی چاہیے؟ میں شاہد خاقان عباسی صاحب اکٹھے اڈیالہ جیل میں اس سیل میں تھے جہاں پر پھانسی پہ لگنے والے قیدیوں کو پھانسی سے پہلے بند رکھا جاتا ہے، تو میں انہیں ہنسا کرتا تھا کہ اگر آپ کسی اور ملک میں ہوتے اور آپ نے جیسے 11 ماہ میں LNG کا ٹرمینل چالو کیا اور پاکستان کے گیس کا مسئلہ حل کیا، تو شاید آپ کو اس ملک کے اندر کوئی قومی ایوارڈ ملتا، لیکن آپ یہاں پر اس سیل کے اندر کسی مجرم کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ اور میں نے بھی جو کچھ سی پیک کے لیے تھوڑا بہت اپنی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق کنٹریبیوٹ کیا، تو اگر یہ کام کسی اور ملک میں کیا ہوتا تو مجھے بھی شاید کوئی نیشنل ایوارڈ ملا ہوتا، اور میں بھی یہاں وہ کاٹ رہا ہوں ایک سزا۔ سو ہم نے اس پوری چیز کو بجائے سیلیبریٹ کرنے کے کہ قوم کے اندر ایک اعتماد پیدا ہو، دیکھیے ایسی کامیابیاں ہیں کہ جس سے قوم کی سیلف اسٹیم بنتی ہے، قوم کا اپنے اوپر اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے اپنی کامیابیوں کو بھی داغدار کر کے قوم کی سیلف اسٹیم کو تباہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، جتنی آپ کو سیلف کرٹیسزم پاکستانی قوم اپنے اوپر کرتی نظر آتی ہے، میں نے بھی بڑی دنیا دیکھی ہے، نہ انڈینز کو دیکھا ہے، نہ بنگلہ دیشیوں کو دیکھا ہے، نہ کسی اور قوم کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح اپنے بارے میں وہ 4 شیٹیں پڑھ رہے ہوں کہ جیسے ہم ہر ملک کے مسائل ہوتے ہیں، ہر ڈیولپنگ کنٹریز کے مسائل ہوتے ہیں، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان از ناٹ abnormal in any way۔ جتنی دنیا کی کسی اور ملک میں کرپشن ہے، ہمارے جو سٹیٹس کے جو ملک ہیں اتنی ہمارے ہاں بھی ہے، اور جتنی کسی ملک میں دیانت ہے ہمارے سٹیٹس کے جو ملک ہیں اس سے کم، اگر زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں، ہم بھی اتنے دیانتدار ہیں۔ سو وی آر پرفیکٹلی اے نارمل نیشن، لیکن ہماری سائیکی کو اتنا ڈیمیج کر دیا گیا ہے کہ ہماری سیلف اسٹیم جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے شاید سب سے بڑے چور اور ڈاکو ہم ہیں، اور جب آپ کسی کی سیلف اسٹیم ختم کر دیں تو پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ سو سی پیک نے پاکستان کو انرجی کے شعبے میں خود کفالت دی۔ دوسرا ہم نے جو شعبہ رکھا انفراسٹرکچر کا تھا، کیونکہ پاکستان کا فزیکل انفراسٹرکچر کولیپس ہو گیا تھا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ہمارا جو ریل کا انفراسٹرکچر ہے یہ 150 سال پرانا تھا، اور جب سے یہ انگریز چھوڑ کے گیا اس میں کوئی ہم نے میجر اپ گریڈیشن نہیں کی تھی،
اور کہیں ارلی 90s میں ہم نے ریلویز پہ پرائیویٹائزیشن کا ٹیگ لگا دیا، اور جب وہ ٹیگ لگا تو اس کے بعد ہم نے اس کی مینٹیننس اور انویسٹمنٹ بھی چھوڑ دی کہ یہ پرائیویٹائز ہو جانا ہے، تو وہ مزید ڈپلیٹ ہوتا گیا. تو لہٰذا ہمارا ریلوے انفراسٹرکچر واز ان شیمبلز. تو اس کے لیے ہم نے ML1 پروجیکٹ کو کنسیو کیا، جس کا مقصد تھا مین لائن 1 جو کراچی ٹو پشاور ہے اس کو ماڈرنائز کیا جائے، اپ گریڈ کیا جائے، اس کی رفتار کو 160 کلومیٹر فی گھنٹہ تک لے کے جائیں، ٹریک ڈیولائز کیا جائے، سگنلنگ سسٹم ماڈرنائز کیا جائے، تاکہ ہماری جو لاجسٹکس ہیں اس کی ایفیشنسی میں اضافہ ہو. ساتھ ہی ہم نے جو موٹر ہمارے ہائی ویز تھے ان کو بھی نیٹو سپلائیز کے اندر ہم نے اپنی سڑکوں کو استعمال کرنے دیا. ہیوی ٹرکس اور ایمونیشن گزرتا تھا، ہم نے ان کا ٹول بھی شاید وصول نہیں کیا. تو خدائی خدمتگار کے طور پہ ہم نے اپنا انفراسٹرکچر تباہ کیا، لیکن اس کے عوض کوئی مینٹیننس یا اس کو دوبارہ بنانے کے اخراجات نہیں لیے. تو ہمارا جو روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ بھی تقریباً تباہ حال تھا. تو اس کو بھی اپ گریڈ کرنے کے لیے چائنا سے ہم نے سی پیک کے تحت پروجیکٹس اپروو کرائے، جس میں ملتان سکر موٹر وے جو ایک مسنگ لنک تھا ہمارا اس موٹر وے نیٹ ورک میں، پھر کراکرم ہائی وے کو ٹھیک کرنا، پھر ہزارہ